الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والا یہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں نا، تو جو بات رکھی جاتی ہے وہ فرمائش پوری کی جاتی ہے. پانی پینا ہے فوراً پانی پلا دیتے ہیں، چائے پینی ہے فوراً چائے پلا دیتے ہیں، شکر تھوڑی سی کم رکھنا، بولے ٹھیک ہے. چائے پتی تیز رکھنا، جی چائے پتی تیز رکھیں گے. اور اس پر غمی کوئی نہیں، خوشی کہ مہمان نے ہمیں کوئی بات بتائی. اس سے پتہ چلا کہ مہمان کی بات رکھی جاتی ہے اور مہمان کی بات مانی جاتی ہے. میرے عزیزو، ہم لوگ ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائیں گے. آج کل تو فقیر ہمارے علاقوں سے خالی ہاتھ نہیں جاتے. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ لیکن افسوس، صد افسوس، آج اللہ تعالیٰ سے ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں ہے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. اللہ تعالیٰ دے کر کے خوش ہوتے ہیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے باتیں کرنے والا، اپنی خوشی اور غم کی باتیں اللہ سے شیئر کرنے والا یہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، وہ اپنی ساری باتیں، خوشی کی بات، غمی کی بات اس سے شیئر کرتا ہے. بیوی اپنی ہر بات شوہر سے شیئر کرتی ہے، دوست اپنی ہر بات اپنے دوست سے شیئر کرتا ہے، اور بچہ اپنی ہر بات اپنی امی اور اپنے ابو سے شیئر کرتا ہے. پتہ چلا کہ جس سے دوستی ہو اس سے اپنی باتیں شیئر کی جاتی ہے. ہاں، اگر کسی کی دوستی اللہ سے ہو جائے، کسی کا تعلق اللہ سے ہو جائے، پھر وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی ساری باتیں اللہ سے شیئر کرتا ہے، اور اسی طرح اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اس قسم کی مجلسوں میں آنے کا خلاصہ یہی ہے کہ میرا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. آپ حضرات سوچیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. جس کا تعلق مضبوط ہو وہ سوچیں کہ میرا تعلق اور مضبوط ہو جائے. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آخرت کی تیاری کرو. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، مقابلہ کرنے
کرنے والے اپنے جوہر یہاں دکھائے، عبادت زیادہ کرے، فلاں اتنا قرآن پڑھتا ہے میں اتنا پڑھوں گا، وہ اتنا درود شریف پڑھتا ہے میں اتنا پڑھوں گا، وہ اتنا وقت لگاتا ہے میں اس سے زیادہ وقت لگاؤں گا، وہ اتنی دیر دعا کرتا ہے میں اس سے زیادہ دعا کروں گا۔ ایک آدمی ہماری بستی میں دیوانے وار محنت کرتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، ایک ایک کے پاس جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کا پیغام سناتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں سناتا ہے، میں انشاءاللہ اس سے زیادہ محنت کروں گا۔ یہ ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک تعلق نہ ہو نا وہاں تک مزہ نہیں آتی۔ ارے 1.5 لاکھ کا آئی فون 15 ہو لیکن اس میں سیم کارڈ ہی نہ ہو، یوں بتایا چلا کہ اس سے کبھی بھی اس فون سے بات ہوگی نہیں۔ کیوں؟ اس موبائل میں سیم کارڈ نہیں ہے۔ کھانا بہت شاندار اور بہت قیمتی بنایا اور مٹیریل اور مسالے بھی قیمتی استعمال کیے، بنانے والے بھی اچھے، اور بکرے کا گوشت اور بڑے چاول کی شاندار بریانی بنائی۔ 2000 آدمیوں کی دعوت تھی، بڑے چھوٹے پڑھے لکھے مرد عورت بچے بوڑھے علماء اکابرین سارے موجود ہیں، لیکن ایک آدمی بھی کھانا نہیں کھاتا ہے۔ ارے کھانا اچھا ہے، رائس اچھے ہیں، گوشت استعمال کیا ہے، بڑی محنت سے کھانا بنایا ہے، دعوت دی ہے، آپ لوگ کھائیے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ پتہ چلا کہ اس کھانے میں نمک نہیں ہے۔ ہاں اگر کھانے میں نمک نہ ہو کھانے میں مزہ کوئی نہیں، موبائل میں سیم کارڈ نہ ہو اس موبائل کا مزہ کوئی نہیں۔ ایک انسان کے پاس اگر اپنے اللہ کا تعلق ہی نہیں ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، جو موت دے گا، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، جس نے ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، ناک دی، زبان دی، دل دماغ دیا، ہارٹ کو صحیح سالم بنایا، ہمارے پیر میں کوئی تکلیف نہیں، دل میں کوئی درد نہیں، ابھی تک ہمیں ہارٹ اٹیک آیا نہیں، ہمارے کو کڈنی کی کوئی تکلیف نہیں، ہفتے میں 3 دن ہماری ڈائیلیسس نہیں ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سانس بھی اچھی طرح چل رہی ہے، پمپ سے سانس نہیں لینا پڑ رہی ہے، اور ماشاءاللہ دانت بھی صحیح سالم ہے، زبان بھی دی ہوئی ہے، بولنے کی طاقت بھی دی، دیکھنے کی طاقت بھی دی، سمجھنے کی طاقت بھی دی۔ ابھی ہاتھ اور پیر میں لکھوا نہیں لگا ہے، ہاتھ پکڑنے کا کام کر رہا ہے، پیر چلنے کا کام کر رہا ہے، دماغ سوچنے کا کام کر رہا ہے۔ ایک وقت کی خدا ہماری چائے آگے پیچھے نہیں کرتا، رات میں میٹھی نیند سلاتا ہے۔ ہم تو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، خدا کا سسٹم اندر کام کرتا ہے، صبح اٹھتے ہیں پورا کھانا ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہ ساری دنیا کا مالک، سارے خزانوں کا مالک۔ عزتیں اس کے ہاتھ میں، کامیابی اس کے ہاتھ میں، بہاریں اس کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو ناکام نہیں کر سکتی، اگر خدا کسی کو عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اگر اللہ کسی کو شفا دینا چاہے پوری دنیا مل کر کے اس کو بیمار نہیں کر سکتی۔ تو سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ ربنا تیری پناہ سب تو ہی تو، باقی سب فنا، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ ہم کیا ہے؟ ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے، ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، دن میں 4-5 دفعہ واش روم میں لے جاتے ہیں اور ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ دیکھ کبھی فخر نہ کرنا، بڑی بات نہ بولنا، میری زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلنا۔ ایک بات یاد رکھنا، ذرا غور کرنا تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، اور جب تیرا انتقال ہوگا، جب تجھے دفن کر دیا جائے گا، لوگ تیری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے۔ اے انسان اس وقت تجھے تیری اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں سب کچھ اللہ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ ہم مانگتے نہیں، ہم لیتے نہیں، ہم ہاتھ پھیلاتے نہیں، ہم منت سماجت کرتے نہیں، ہم اپنی دکھڑے اللہ کو سناتے نہیں، اپنی غمی کی باتیں اور اپنی خوشی کی باتیں اپنے اللہ سے شیئر کرتے نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ قرآن میں سمجھا رہے ہیں کہ میں تو آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، دل کا سودا جس سے کرتا ہے، جوانی جس پر فدا کرتا ہے، یہ سوچتا ہے
کہ وہ میرے بہت قریب ہو، لیکن دنیا کے لوگ ہر وقت قریب نہیں ہوتے۔ ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، وہ اللہ جو غفور بھی ہے، جو ودود بھی ہے، جو بڑی محبت کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، جو اپنے بندوں پر مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کے قریب ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ دل اللہ سے لگایا جاتا، اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا، جوانی اس پر فدا کی جاتی، موبائل کو صاف رکھا جاتا، دل کو صاف رکھا جاتا، اپنی تنہائی کو پاک کیا جاتا، اور اسی کی یاد میں اور اس کے ولی بن کر کے اور اس کے دوست بن کر کے دنیا میں چہرے پر نور حاصل کیا جاتا، دل میں سکون کو لیا جاتا، اور بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور دنیا پیر پڑی، عزتوں بھری، محبتوں بھری، مقبولیت والی اور محبوبیت والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ خوش، اللہ کی مخلوق خوش، دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی شان سے قبر میں رکھا جا رہا ہے، اور قبر جنت کا باغ بن رہی ہے، حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ حساب کتاب آسان لے رہے ہیں، جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ جنت کی نعمت، وہ جنت کی بہاریں، وہ جنت کے نغمے، اور وہ اللہ سے قرآن کا سننا، اور وہ جنت کے بازار، اور وہ جنت کے بالا خانے، نیچے سے پانی کا بہنا، اور وہ جنت کی نعمتیں، اور وہ جنت میں اللہ کا دیدار، وہ جنت میں پیارے نبی سے ملاقات، وہ جنت میں مچھلی کے کباب، وہ جنت کے پھل فروٹ، وہ جنت کے میوے، وہ جنت کے ذائقے، وہ جنت کی مزیدار چیزیں۔ اے کاش یہاں سے لے کے ہمیشہ کے لیے ہر چیز سنوار لی جاتی، خدا کے اکثر فیصلے ہمارے حق میں ہوتے، بہت سی بات دل میں آتی اس سے پہلے اللہ پوری کر دیتے، اگر ایک کام کرتے کہ اللہ کے ہو جاتے، اللہ ہمارا ہو جاتا، مزہ آ جاتی اس کی زمین پر۔ آج جس کو دیکھو پریشان ہے، بے چین ہے، حالات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اثرات جا ہی نہیں رہے، کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ جس نے پیدا کیا تھا، جو ہر وقت ساتھ ہے، جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے، اس سے دل نہیں لگایا، اس پر جوانی فدا نہیں کی، اس کا خوف اپنے دلوں میں نہیں بٹھایا۔ او میرے عزیزو، یہ سارے بیانات کا مقصد، یہ محنت کا مقصد، یہ اللہ والوں کی آمد، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو چینج کریں اور اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ اللہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، حل من سائل فاعطی لہ، ارے ہے کوئی سوال کرنے والا، ارے ہے کوئی جس کا قرضہ ہے کوئی جس کے گھر میں اثرات ہے کوئی جس کو کوئی تکلیف ہے کوئی جو بڑا مکان چاہتا ہے کوئی جس کے اوپر کوئی حالات ہے کوئی جو بار بار حج عمرے میں جانا چاہتا ہے کوئی جس کو بڑی کار چاہیے۔ حل من سائلین، او سوال کرنے والوں آپ کہاں چلے گئے؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا؟ حل من سائلین فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو دیا جائے۔ ہاں جب اللہ سے لینے کا وقت ہوتا ہے، خدا کے سارے عاشق لوگ، اللہ کے نیک بندے، گناہوں سے بچنے والے بندے، جن پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، انعامات کی بارش ہوتی ہے، وہی سب لوگ اٹھتے ہیں جن کو آلریڈی اللہ نے پہلے سے بہت کچھ دیا ہے، آلریڈی جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ لوگ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اور لے لیتے ہیں، اور ہم لوگ صبح اٹھ کر روتے رہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ہی حل نہیں۔ تو کیا مولانا اللہ پورا دن نہیں سنتا ہے؟ ارے سنتا پورا دن ہے، اعلان صرف رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، اعلان ایک ہی وقت ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں، وہ تو بڑے کریم ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اس لیے نقد نیت کی جائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، واقعتاً ہم کچھ نہیں ہیں، 50-100 سال پہلے ہم نہیں تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، 50-100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، پھر بھی دنیا کا نظام بھی چلے گا، دین کی محنت بھی ہوتی رہے گی۔ ارے جب صحابہ چلے گئے تو نظام نہیں رکا، میں اور آپ چلے جائیں گے تو کیا نظام رک جائے گا؟ ہم کچھ نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں نیک بن کے چلے جانا ہے۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اصل تو حضرت کا خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ
نیک لوگوں کے متولی ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ ارے آپ نیک بن جاؤ، اللہ آپ کے ذمہ دار ہو جائیں گے، پھر آپ کو ٹینشن کچھ بھی نہیں۔ ایک چھوٹے بچے نے یوں کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ قریب میں ایک شخص کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کیسے جا رہے ہیں، ٹور سے یا انڈیویژل؟ تو کہا وہ تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا تو آپ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے یا مدینہ منورہ؟ کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ اچھا تو آپ ریٹرن کب آنے والے ہو؟ کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ آپ کا پاسپورٹ تیار ہے؟ بولے وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ آپ کا ویزا لگ چکا ہے؟ بولے وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ اچھا دہلی سے جا رہے ہیں احمد آباد سے جا رہے ہیں؟ بچے نے کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا بھائی جب تجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو 2 دن کے بعد آپ حج پر کیسے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا چچا جان آپ فکر نہ کریں، برائے مہربانی آپ ٹینشن نہ لیں، الحمدللہ میں جاؤں گا آؤں گا، اللہ کا شکر ہے، لیکن مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن کیسے جاؤ گے؟ کہا چچا جان میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ سب میرے ابو کو معلوم ہے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، کیونکہ میرا ابو میرے ذمہ دار ہے۔ او ہو، جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن، جب بندہ نیک ہو جائے خدا اس کا ذمہ دار، وہ بندہ نو ٹینشن۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ نیک لوگوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے، ان کا موبائل صاف ہوتا ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے۔ اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا بنائی تمہارے لیے اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف نیک بن جانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے نیک بنا دے، ہر نماز کے بعد اللہ مجھے نیک بنا دے۔ اللہ والے دیکھو صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں۔ اچھے اچھے کروڑوں پتی ان حضرات کے پیچھے ایسے چلتے ہیں کہ حضرت آپ کا کچھ کام کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اے انسان اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو نیک بن جاتا ہے نا اس کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے۔ جو نیک بن جاتا ہے اس کو، بھائی جو بھی نماز پڑھے گا وہ قاعدے میں التحیات تو پڑھے گا نا، جب قاعدے میں ادب سے بیٹھے گا تو کیا پڑھے گا؟ التحیات پڑھے گا۔ اور پوری دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، 1 سیکنڈ بھی رکتی نہیں ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز ہوتی رہتی ہے۔ ابھی دنیا میں کتنے لوگ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، کہیں اشراق کا وقت ہوگا اشراق پڑھ رہے ہوں گے، کہیں فرض نمازیں کھڑی ہوگی۔ تو جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ التحیات میں کیا کہتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ اب دیکھو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا یہ لے رہے، تو جو نیک ہوگا اس کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملے گی، تو وہ خوش نہیں ہوگا تو پھر اور کون خوش ہوگا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا اپنی گناہوں سے بچنے کی بریک کو مضبوط کیا جائے، اس کو ڈش بریک بنایا جائے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت توبہ کی جائے، ان کے معمولات پڑھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو اللہ کے راستے میں وقت لگایا جائے اور اپنی ڈش بریک کو مضبوط کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ مجھے نیک بنا دے، پوری امت کو نیک بنا دے۔ اگر مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور نیک بنائیں گے۔ تو یہ مجلس اسی لیے منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ حضرت بڑے لمبے سفر سے دور سے مالیگاؤں شہر سے تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ مالیگاؤں شہر تو سارے ہی لوگ جانتے ہیں، اور وہاں کے ایک مدرسہ ہے، مدرسہ معہد ملت اور مدرسہ ام القریٰ، دونوں مدرسوں میں الحمدللہ بخاری شریف بھی پڑھا رہے ہیں۔ قرآن شریف کے بعد وہ کتاب جس کا سب سے اونچا مرتبہ، اور بخاری شریف جس کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، الحمدللہ وہ کتاب حضرت پڑھا رہے ہیں، اور مالیگاؤں شہر اس کے حضرت قاضی بھی ہیں، اور بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ ابھی حضرت کی بات ہوگی، ہمیں چاہیے کہ ہم دھیان سے سنیں، اور بیان کیسا ہوگا اس لیے نہیں سنیں۔ دیکھو میری ایک بات سننا، بیان ہر وقت اچھا ہی ہوتا ہے،
کوئی جماعت کا آدمی بات کرے، کوئی مولانا بات کرے، کوئی عام آدمی بات کرے، دین کی بات تو کبھی خراب ہی نہیں ہوتی ہے، دین کی بات تو اچھی ہوتی ہے۔ بیان کے بعد یہ کہنا بیان بہت اچھا ہوا تھا، نہ بیان ایسا ہوا میری زندگی سے گناہوں کی کھوٹ نکلی، دل صاف ہوا، رات سے تہجد پڑھنے لگا، خدا کا دیوانہ ہو گیا اور اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ ہاں یہ مطلب ہے ان من البیان لسحرا، بے شک باز بیان جادو کے ساتھ اثر کر جاتے ہیں، ایسا جادو ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت ہی نکل جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو الحمدللہ حضرت تشریف لائے ہیں، ہم لوگ دھیان سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے ایک شخص دکان پر کام کرتا ہو، اس کو کہا جائے کہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، 2 بریانی لے آؤ اور 2 دال چاول لے آؤ اور 2 ٹھنڈے کی بوتل لے آؤ، وہ کہتا ہے جی سیٹ میں لے کر آتا ہوں۔ پھر ابا کو خیال آتا ہے کہ یہ تو لا رہا ہے، بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو بھی یہاں بیٹا تھا، تو مجھے بتا کہ میں نے اس سے کیا منگوایا؟ وہ کہتا ہے ابا آپ نے 2 بریانی منگوائی، 2 ٹھنڈا کچھ منگوایا، یاد نہیں ہے مجھے۔ حالانکہ بیٹا ہے، باپ کا وارث ہے۔ آدمی کو پوچھا دکان پر بیٹھنے والے ملازم کو، میں نے کیا منگوایا؟ جی سے 2 بریانی منگوائی، 2 دال چاول منگوائے، 2 ٹھنڈے منگوائے۔ ہاں اس کیا فرق پڑا دونوں میں؟ یہ تو قریبی ہے، وہ تو دور کا آدمی ہے۔ فرمایا کہ وہ ملازم نے عمل کی نیت سے سنا کہ مجھے جانا ہے اور لانا ہے، اور بیٹے نے عمل کی نیت سے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، تیرا اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد اللہ ہی کے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت سے گزارش ہے تشریف لائے۔